ایک انسان اپنی مذہب پر عمل کے بغیر معاشرے میں جانا پہچانا نہیں جا سکتا اور نہ وہ ترقی کر سکتا۔ ایک انسان کی اصل پہچان اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پیروکار رہے۔ تو انسان کو اس کے مذہب سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے، اور جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کی راہ پر وہ چل کر کے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ایک انسان اگر صحیح علم حاصل کر رہا ہے اور اپنی زندگی کے اصول کو جاننا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کے رتبے کو جاننا چاہتا ہے، اپنے بھائی بہن کے حقوق کو جاننا چاہتا ہے، اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے اچھائیاں آئیں، برائیاں کیسے ختم ہوں، اس کو جاننا چاہتا ہے، ہم پر کیا حقوق ہیں دوسروں کے اور دوسروں پر ہمارے حقوق کیا ہیں، اس کو جاننا چاہتا ہے۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ اور سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ اگر معلوم کرنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر اس کو علم دین ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اور جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے شروع میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اللہ کے نبی کہیے، سوالیہ انداز ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب تو یہ کہ نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے؟ برابر نہیں۔ جاننے والوں کا درجہ نہ جاننے والوں سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے، کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ آج ایک مسلمان دنیا کے علم کو اہمیت دیا تو اس کے لیے ایک والدین اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر بھیجتے ہیں جہاں سے دنیا ملتی، جہاں سے ڈگریاں ملتی، جہاں سے عہدے منصب ملتے ہیں۔ فکر کیا والدین نے تو ان کی پڑھائی کا بندوبست، ان کے ڈریس کا بندوبست، ان کی فیس کا بندوبست، ان کے داخلے کا بندوبست، اور یہی نہیں بلکہ ان کو لے آنا لے جانے کا بندوبست، اس پر جو کرایہ خرچ وہ اس کا برداشت کرنا، ساری چیزوں کو ایک والدین اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے برداشت کرتے اور سوچتے ہیں میرا بچہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، عہدے منصب کے لائق بن جائے، اور دنیا کے اندر ایک اچھا انسان دنیا کے اعتبار سے جانا جائے، پہچانا جائے۔ ایک والدین فکر کرتے ہیں تو بچہ یقینی طور پر دنیا دار بن کر رہ جاتا ہے، عہدہ بھی وقتی طور پر مل جاتا ہے، منصب بھی مل جاتے ہیں، دنیا کی عزتیں بھی مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اسے دین نہیں ملتا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ملتا، کھانے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا، پہننے کا طریقہ نہیں جانتا، ہاں چھوٹے کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا ادب و احترام ہے، اس کو وہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اس کو کس چیز کا بنایا؟ دنیا کا بنایا، تو دنیا کے اعتبار سے بہت اچھا چالاک اور دنیا دار سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس نے کچھ دنیا کے اعتبار سے عہدے منصب بھی حاصل کر لیا، بس والدین جس کے لیے بچوں کی پرورش کی وہ چیز ان کو حاصل ہو گئی، لیکن آخرت کے لیے
والدین بھی خالی اور وہ بچہ بھی خالی. اور ایسے ہی والدین سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا ادبت ماذا علمت. اے والدین بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو بچیوں کو کیا ادب سکھایا, کیا تعلیم دی, کیا ادب سکھایا, کیا تعلیم دی. تم نے تو سب کچھ دنیا کے لیے کیا. مجھے جاننے پہچاننے کا طریقہ اپنے بچوں کو نہیں سکھلایا کہ میں کیسے ملتا ہوں, میری رضا کیسے حاصل ہوتی ہے, اور مجھے کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے, اور مجھے کیسے خوش کیا جاتا ہے, اور میری ناراضگی کے راستے کیا ہیں, اور رضامندی میری کیسے مل سکتی ہے. تم نے اپنی بچوں کی تربیت نہیں کی, اس لیے اس کے دل و دماغ میں دین سے, ایمان سے, اسلام سے, اور مذہبی مقامات سے محبت پیدا نہیں ہوئی. دنیا کے لیے کھڑا ہوتا تھا, دین کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. تم نے اس کو سب کچھ بتلایا لیکن میرا راستہ نہیں بتایا, اسلامی راستہ نہیں بتایا, سنت رسول نہیں بتایا. زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اسلام کیا طریقہ بتاتا ہے, ان چیزوں کو تم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. اس لیے بچہ کا سینہ اسلام سے خالی ہے, اس کا دل و دماغ ایمان کے لیے نہ سوچتا ہے اور نہ غور و فکر کرتا ہے. وہ سینہ, وہ دل و دماغ جو مسلمان کا ہو, اسلام کے لیے سوچتا ہے, دین کے لیے سوچتا ہے, مسجدوں کے لیے سوچتا ہے, مدرسوں کے لیے کی حفاظت کے لیے سوچتا ہے, یقینی طور پر ان سینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ سب نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کے نبی کہیے لوگوں سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہی ہر ایک کا کہ نہیں, برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والا نہ جاننے والے سے بہتر, اسلام پر چلنے والا نہ چلنے والوں سے بہتر, سنت رسول کو زندہ کرنے والا نہ کرنے والوں سے بہتر, اسلامی اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے والا نہ ڈالنے والوں سے بہتر, اسلامی سوچ رکھنے والا نہ رکھنے والوں سے بہتر, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے والدین ان والدین سے بہتر جو یہ سب نہیں سوچتے. ہمارا سب سے بڑا فریضہ آج والدین کیا سوچتے ہیں, بس ہمارا اتنا فرض ہے کہ اسلام کی محدود کیا عمر تک, محدود عمر تک اسلام کی تعلیم بچوں کو دی جائے. بچہ پیدا ہوا بس لے گئے پرائمری تک اسلامی تعلیم دلائی, دینی مدرسوں میں بھیج دیا, 4-5 تک بھیج دیا, بہت بھیجا تو دینی تعلیم دلا دی, اس کے بعد کہاں بھیج دیا, دنیا داری کے حصول کے لیے, عہدے منصب کے لیے بھیج دیا. دنیا حاصل ہو گئی لیکن دین کی جانکاری نہیں ملی. پوری زندگی بچوں کی لگا دیا دین کے حصول کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے, لیکن دین کے حصول کے لیے کتنی زندگی لگائی. بہت فکر ہوئی, اپنی فکر کا اظہار کیا, کسی کو حافظ صاحب مولوی صاحب کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے گھر پر لگا دیا. بڑے فکر مند ہیں کہ دین ہیں کہ تعلیم ہمارے بچوں کو حاصل ہو جائے, اس کے لیے لگا دیا. یہ ناکافی چیز ہے. دین کی مکمل تعلیم جہاں ملتی ہے, مدرسے ہیں وہاں مکمل تعلیم ملتی ہے, وہیں سے آپ کے بچے دیندار بنتے ہیں اور ان کو ہر طریقہ ملتا ہے. عقائد سے لے کر ولادت سے لے کر وفات سے لے کر غمی خوشی, ساری چیزوں کا جو ایک انسان کو, ایک مسلمان کو دنیا کے اندر ضرورت پڑتی ہے, غمی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, کپڑا پہننے کا موقع ہو, اتارنے کا موقع ہو, استنجا کرنے کا طریقہ ہو, کیا اس سے نکلنے کا طریقہ ہو, استنجا خانے سے کسی بڑوں کو سے ملاقات کا طریقہ ہو, چھوٹوں کو دیکھنے کا طریقہ ہو, سارے اگر آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے ملیں گے تو صرف اور صرف آپ کو مدرسوں سے یہ تعلیم حاصل ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, بس یہ سوچ لیا قرآن پاک کی تعلیم تک ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں گے, مدرسوں میں, وہاں سے پھر کہاں بھیج دیں گے, اسکولوں میں بھیج دیں گے. میں نہیں منع کرتا اسکولوں میں تعلیم سے, میں نہیں منع کرتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنے بچوں کو تعلیم دو دین کی, وہ دین کا جانکار بنے,
ہر حالت میں وہ دین پر قائم دائم، اور یہ صرف پرائمری تک تعلیم سے زندگی کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، جب تک کہ ہم اس بچوں کو اس لائق نہ بنا دیں کہ اس کا مزاج دینی بن جائے، ساری چیزیں اس کی دین کے مطابق چلتی ہیں اور دنیا تو مل کر رہے گی۔ ایسوں کیا جو آج دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، کیا ان کو یا ان کے بال بچے کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسا کچھ، لیکن ہم نے دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے، اور نہ دین پڑھانے والوں کو اہمیت دی ہے۔ اب بتائیے ہمارا یہ رویہ ہے دین پڑھانے والوں کے ساتھ، خود اپنے بچوں کو بس تھوڑی سی 2-3 سال 4 سال بھیجتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ اب ہو گیا، اور وہ بھی قرآن پاک۔ ایسے بچے ایسا پڑھتے ہیں کہ بجائے ثواب کے ان پر عذاب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی معلوم ہے۔ تو ہم اپنے دین سے کتنے لاپرواہ، دین سیکھتے ہی نہیں، اکثریت دین سیکھنے سے دور بھاگ رہی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا عمدہ شعر کہا ہے، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، یعنی جو دین کا جانکار وہ کون ہے؟ عالم دین ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ یہاں شیخ سے مراد وہی ہے دین کا جانکار۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ حالت کیا ہوئی؟ ہوش سنبھالا، بچے چلے گئے کہاں؟ اسکول میں، وہاں ڈگری حاصل کرنے جانے کے بعد تعلیم حاصل اتنی کی، اتنی محنت کی، ان کا عہدہ منصب جو ان کو چاہیے تھا وہ مل گیا، دفتری ہو گئے۔ کہاں آئے دفتر سے شام کو، رات کو کیا کیا؟ بال بچوں کو تھوڑا کھلایا بلایا، اور کیا ہوا؟ سو گئے، اور سویرے اٹھے، نہائے دھویا، سیدھے چلے گئے کہاں؟ دفتر۔ دین کیا ہے؟ کیا طریقہ بتاتا ہے؟ دفتری امور کیسے حل کیے جاتے ہیں؟ ہم جس محکمے کے حاکم ہیں اس کے متعلق اسلام کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اگر ہیں پولیس محکمے میں ہیں، واقعی آفیسر ہیں، مسلم آفیسر ہیں، تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آج الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی یکا دکا اس طرح کے آفیسر بھی ہوتے ہیں، وکلا بھی ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہوتے ہیں۔ جو کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسلامی طریقہ پوچھتے ہیں فون لگا کر کے کہ اس مسئلے میں یہ چل رہا ہے، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قانون تو یہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قانون اور اسلامی قانون دونوں ٹکراتے ہیں۔ تو دینی مزاج رکھنے والے وہ سوچتے ہیں کہ شرعی معاملہ ہے، کیا ہونا چاہیے، لہذا کیا پوچھا جائے کسی عالم دین سے، مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ ہم کو کس طریقے سے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کون ہے؟ 1% ایسے لوگ، 99% سب وہی ہیں، بہ گئے دوسروں کی غیروں کی رو میں۔ جو غیر نظریہ رکھ رہے ہیں وہی ہے نظریہ، وہی لین دین کا معاملہ، وہی رشوت خوری، وہی اپنے عہدے کا غلط استعمال، وہی نظریہ، وہی فکر، وہی دنیا لوٹنے کا طریقہ، وہی غیروں کو اٹھنے کا طریقہ۔ بھولے بھالے پریشان حال کو کے جیب سے کیسے روپیہ نکلے گا، تاریخ پر تاریخ کیسے پڑے گی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے کمائی ہو جائے، وہی طریقہ جو ایک غیر کا ہو سکتا ہے وہی ایک مسلمان کا۔ اب بتائیے ان سب حالات میں دنیا کے حالات، ہمارے حالات، مسلمانوں کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے، کیسے ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے؟ جس راستے سے خوشحالی آتی ہے اس راستے کو ہم نے بند کیا، یعنی اسلام سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانا شروع کر دیا، اس لیے گرفت میں آ گئے غیروں کے، نظر میں آ گئے غیروں کے،
اب بچ نہیں سکتے. ایک حل ہے، اسلام کی معلومات حاصل کر کے ماحول بنے گا ایسے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹوں بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے. دنیاوی تعلیم بھی میں کہتا ہوں دیجیے. حافظ ہو کر، عالم بن کر جب اس عہدے منصب پر جائے گا، خدا پاک کی قسم وہ غیروں کے مطابق کام نہیں کرے گا. وہ اپنا ہوگا تو بھی انصاف کرے گا، غیر بھی آئے گا تب بھی انصاف کرے گا. دنیا کو واقعی انصاف کی ضرورت ہے. دنیا کی کیا در و دیوار سے پوچھئے تو دنیا کی در و دیواریں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہاں انصاف چاہیے. آج انصاف کی متلاشی دنیا ہے، لیکن جو عہدے منصب پر بیٹھے ہیں وہ انصاف کی جستجو نہیں کرتے. اگر جستجو ہے کہیں پہ تعلیم ہے انصاف کی تو اسلام میں تعلیم ہے. قرآن پاک میں اللہ کا صاف ارشاد ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے لوگوں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب. تقوی والا جو ہوگا، اللہ کا خوف جو دل میں رکھے گا، اللہ سے جو ڈرے گا، اللہ کے سامنے جس کو حاضری کی فکر ہوگی، اپنی دنیاوی زندگی کے حساب و کتاب کی جس کو فکر ہوگی، واقعی انصاف کرے گا. اپنی زندگی کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، بال بچوں کی زندگی کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، اور صحیح چیزوں پر وہ کیا ڈٹا اور جمع رہے گا. اس میں کسی اور سے سودا نہیں کرے گا، بلکہ دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو بھی دین کی تعلیم کے حصول کی ترغیب دے گا. آج ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا، جانکاری نہیں ہے. دنیا کی جانکاریاں ہمارے پاس بہت ہیں، دین کی جانکاری وہی جو بہت معمولی، بہت موٹی موٹی چیزیں جس کو کہہ دیا جائے، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں. جمعہ کے لیے جانتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو مسلمان ہونے کی لسٹ سے ہمارا نام کٹ جائے گا. ہفتے میں کم از کم جمعہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ. یہ جانتے ہیں. لسٹ کیسے ہے کھانا پوری ہو جائے، جو مسلمانوں کی لسٹ ہے اللہ کے ہاں، اس لسٹ سے ہمارا نام رہے مسلمان ہونا. اور ہفتہ بھر جو نمازیں ہیں وہ غائب، دیانتداری ہے غائب، عدل انصاف ہے غائب، تقوی طہارت ہے غائب، انسانیت ہے غائب، حیوانیت کا غلبہ. اب بتائیے ایسے میں ہم مسلمانوں کے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں، کیسے خوشحالی آ سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت ہے دین کا علم حاصل کر کے دین کو جانے پہچانے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، آپ سے سوال کرے گا، آپ نے دین پر کتنا عمل کیا اور بچوں کو اپنا کیا دین کتنا سکھایا. ماذا ادبتہ ماذا علمتہ، اللہ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوال کرے گا اپنے بچوں کو دنیا کی کتنی تعلیم دلائی، یہ نہیں سوال کرے گا. یہ سوال کرے گا دین کتنا سکھایا، میری معرفت کتنی سکھلائی، مجھے راضی رکھنے کا طریقہ کتنا سکھلایا، میرا خوف کتنا کیا سکھلایا، تقوی اس کے اندر کتنا آیا، آخرت کا خوف اس کے اندر کتنا آیا، میرے سامنے حاضر ہونے کی فکر کتنی اس پر تم نے سوار کی، مزاج دینی بنایا کہ نہیں بنایا، کیسے رہنا چاہیے کیسے نہیں رہنا چاہیے، بچوں کو یہ تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جس چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا اس کی فکر نہیں، اور جس کے بارے میں نہیں پوچھے گا ہزاروں اس کی فکر، ہزاروں اس کی محنتیں، بچوں کو لے آنا لے جانا ساری محنتیں، اس کی فیس الگ سے، ڈریس الگ سے، تذکرہ الگ سے، رات دن اس کی فکر کی کیسے یہ منصب پر پہنچائیں منصبوں پر اپنے بچوں کو. لیکن اس سے پہلے اتنا دین سکھا دیں. ان عہدے منصب پر پہنچنے کے بعد اس عہدے منصب کا لحاظ رکھے، اپنے لاتوں سے اس منصب کو ستیاناش نہ کرے. آج دنیا کو اسی کی ضرورت ہے، عہدے کا لحاظ ہو. اس عہدے پر کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں ذمہ دار عوام کا بنایا گیا. اس عہدے کے لیے لوگوں کی ضروریات آئیں گی، فریادی آئے گا، پریشان حال آئے گا، اس لیے کہ اس کو انصاف چاہیے. اس کرسی پر بیٹھ کر ایک مسلمان آفیسر اگر غلط کرے گا تو خدائے پاک کی قسم دنیا میں کہاں انصاف ملے گا؟ فرق کیسا ہوگا؟ یہ حاکم مسلمان ہے غیر ہے، کیسے فرق ہوگا؟ انصاف ایسی پہچان بناؤ
پتہ چل جائے کہ اگر انصاف کیا ہے تو واقعی طور پر کوئی مسلم حکمراں ہوگا تب جا کر کے اس نے انصاف کیا ہے، پہچان بننی چاہیے۔ لیکن آج ہے پہچان؟ بلکہ بعد رشوت خوری میں ان غیروں سے کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ اللہ بچائے اور دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔